یہ باتیں جب زندگی سنورتی ہے کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو مولانا صفات علی محمد زبیر ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں ہر طرف نور نور پھیل جاتے ہیں، روشنیوں کی برسات ہوتی ہے ہمارے آس پاس، اسٹوڈیو جگمگانے لگتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے مولانا صفات علی محمد زبیر سے باتیں 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 سنتے رہیں اور پھر سنتے رہیں، مگر وہی بات سب سے پہلے بہت اخلاص اور محبت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، ہم آپ کی محبت، آپ کی عنایت، آپ کی خلوص کی سب سے پہلے قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے آپ کو اور ہمارے تمام سامعین کو بھی. آمین اللہم آمین. اچھا مولانا صاحب، آج کے پروگرام میں کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ آج کچھ نئی چیز لے کر آئیں، جی تو نئی چیز لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے خوش قسمت کیا چیز ہوتی ہے اور بد قسمت کیا چیز ہوتی ہے. جی کچھ جی لوگ کہتے ہیں نا قسمت میں یہ لکھا تھا، کچھ جی لوگ جی کہتے ہیں قسمت بدل گئی. جی تو جی جی قسمت کے اوپر تمیدی میں نے کہا مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی مولانا صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی عبداللہ بھائی، ڈیلی لائف میں لوگوں کی زبان پر بہت ساری جو باتیں جاری رہتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فلاں خوش قسمت ہے، فلاں کا نصیب اچھا ہے، اس کے پاس گھر صحیح. ہے، اس کے پاس نوکری ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس عہدہ و منصب ہے، اس کے پاس مضبوط سیاسی تعلق ہے، اس کے پاس بڑا واسطہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنی تمنا حاصل کر لی، اپنی مراد پوری کر لی، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان خواہش اور تمنا کرتا ہے. اس کے اپوزٹ صحیح. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں محروم ہے، فلاں بدقسمت ہے. اس سے یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان اپنے نصیب کو نہ پا سکا اور اپنی خواہش اور مراد سے محروم رہا. اکثر لوگوں کی یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، جو عہدہ میں اونچا ہو، جس کے تعلقات بہت سارے لوگوں سے ہوں، جس کی نوکری اچھی ہو، جس کی آرزوئیں پوری ہوتی ہوں، اور جس کے گھر میں خوشیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہو. یہ بات کہی جاتی ہے ایسے انسان کے لیے کہ وہ خوش قسمت ہے، حالانکہ یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جو جانتا ہو کہ اس دھرتی پر اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے، کیونکہ صحیح. دوسری نعمتیں آنکھ بند ہوتے ہی جاتی رہیں گی. موت آئے گی، دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں گی، ساتھ چھوڑ دیں گی، لیکن اسلام کی نعمت ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں سکون اور سعادت بخشتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دے گی. چنانچہ اس نعمت پر اللہ کا شکر بجانے والا کہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ اے رب تو نے ہمیں مسلمان بنایا، سب سے بڑھ کر خوش نصیب ہے. حقیقی خوش قسمت وہ ہے جسے اللہ نے علم اور بصیرت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق دے رکھی ہو، جو دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہو، جو اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنی نیت، اپنے خلوت اور جلوت میں اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس رکھتا ہو. حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی مطلب ہے شہادتین کا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہماری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے فوراً بعد نماز فرض ہوتی ہے، اور جب تک جان میں جان ہے یہ معاف نہیں، چنانچہ وہ ان کی پابندی کرتا ہے اور ان میں کسی طرح سے کوتاہی نہیں کرتا.
جو جانتا ہے کہ باجماعت نماز اکیلے نماز کے مقابلہ میں 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ جماعت سے نمازیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ اللہ رب العالمین کی گارنٹی میں آ گیا، چنانچہ وہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ قیام اللیل کمال شخصیت کا راز ہے، چنانچہ وہ شب بیداری کرتا ہے اور نماز وتر کا اہتمام کرتا ہے۔ حقیقی خوش نصیب وہ ہے جو جانتا اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی عزت اور بلندی اللہ کی اطاعت، شریعت کی تابعداری، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جانے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو برائی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، بدسلوکی کا بدلہ اچھے سلوک سے دیتا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں شیطان کا منہ بند کر دیتا ہے جو لگائی بجھائی کر کے اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور چنانچہ اس کے اختلافات مٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے اچھے طریقے سے دور کرو، تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن چکا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو اپنا دل بڑا رکھتا ہو، ظلم کرنے والے کو معاف کرتا ہو، غلطی کرنے والوں سے درگزر کرتا ہو، اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، ان کے لیے عذر تلاش کرتا ہو، ان کے بارے میں اپنے دل میں جلن، حسد اور کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو، حقیقت میں وہی خوش نصیب ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی توفیق دی اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہو گیا کہ اس کی قسمت اچھی رہی اور اسے حسن خاتمہ نصیب ہوا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ استعمال کر لیتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہو یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ ثم یقبضہ علیہ، موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور پھر اسی پر اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ ہے حقیقی خوش قسمت۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جسے اس کا رب محبوب رکھتا ہے، پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو زمین میں خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو پکارتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل آسمان والوں میں ندا لگاتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، سنو اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کے لیے زمین میں مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ اصل میں ایسا انسان خوش قسمت ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، پھر نوافل کی ادائیگی کا حریص بنا رہتا ہے، سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ذکر، دعا، صدقات و خیرات اور نیک کاموں سے خود کو محروم نہیں رکھتا، چاہے کم ہی صحیح۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی
مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرے بندے جن چیزوں کے ذریعہ میری نزدیکی چاہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک میرے فرائض ہیں، اور میرے بندے نوافل سے میری نزدیکی چاہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو اپنی بات میں، اپنے کردار میں، اپنی ادا میں، اپنے رویہ میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، اچھی صفات کا حامل ہو، کیونکہ بہتر انسان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے اور کردار نرالے ہوں۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو اپنے والدین کا فرمانبردار ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، ہمسایوں کا خیال رکھتا ہو، فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہو، محتاجوں کی خبرگیری کرتا ہو، اور یہ کام دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہو۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جسے اللہ کے ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہو، ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، ہمیشہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور استغفار کے کلمات اس کی زبان پر جاری رہتے ہوں۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو ہمیشہ چاشت کی 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، جو اس کے لیے اصل میں جسم کے 360 جوڑوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور رات میں بھی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رات میں جب آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی اور اس پر ایک باڈی گارڈ طے کر دیا جائے گا۔ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے جیسے ہے، اور ہمیشہ وہ اس کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایسے خیر کے کام کر جاتا ہے جس کا ثواب اسے موت کے بعد بھی اس کی قبر میں، برزخی زندگی میں اس کو ملتا رہتا ہے، اگرچہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ۔ 7 طرح کے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ثواب ایک بندے کو موت کے بعد ملتا رہتا ہے جبکہ وہ اپنی قبر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم سکھایا، یا نہر جاری کر دیا، یا کنواں کھود دیا، یا درخت لگا دیا، یا مسجد بنا دی، یا قرآن شریف ترکے میں چھوڑا، یا ایسی اولاد جو اس کے جانے کے بعد، مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایسے لوگ ہیں خوش نصیب۔ یہ تو خوش قسمت لوگوں کے نمونے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کچھ بدقسمت اور محروم لوگ بھی ہیں۔ اگرچہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ محروم وہ ہے جو مال سے محروم ہو، جو اولاد سے محروم ہو، نوکری سے محروم ہو، گھر سے محروم ہو، یا مادی نعمتوں سے محروم ہو، حالانکہ اصل محرومی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی نعمت کے صحیح استعمال سے محروم ہو جائے۔ لہذا حقیقی محروم وہ ہے جو ایمان کی دولت اور توحید کی نعمت سے محروم ہو۔ ایسے لوگوں نے اگرچہ نیکیاں کی ہوں، لیکن توحید سے محرومی کی وجہ سے وہ نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، حقیقی محروم وہی ہے جو ایمان اور سعادت کی نعمت سے محروم ہو، اسے ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس حاصل نہ ہو۔ حقیقی محروم وہ ہے
جس پر کتنے دن اور کتنی راتیں گزریں، لیکن اس نے اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ یہ سب سے بڑھ کر محرومی ہے کہ انسان اس کی نعمت میں پلنے کے باوجود، اس اللہ کی زمین پر چلنے کے باوجود، اس کی ہوا میں سانس لینے کے باوجود اسی کے قانون کو دن رات پامال کر رہا ہے۔ حقیقی محروم وہ ہے جو اللہ کی شریعت کو نہ جانتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے لاپرواہ ہو، خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، گناہوں کی ارتکاب میں کوئی جھجھک محسوس نہ کرتا ہو۔ حقیقی محروم وہ ہے جو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دن رات دنیا کمانے میں لگا ہوا ہو، اسی کے لیے اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنا مال اور اپنا وقت لگاتا ہو۔ حقیقی محروم وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے دل سے ذکر الہی سے محروم رہے، جس نے اللہ کے فرائض کو پامال کیا، جس نے اللہ کی منہیات کا ارتکاب کیا، جس پر کتنے دن اور کتنی راتیں گزریں، لیکن قرآن کریم سے چند آیتوں کی اس نے تلاوت نہیں کی۔ اصل میں حقیقی محروم وہی ہے۔ تو عبداللہ بھائی، یہ ہیں کچھ خوش نصیب لوگ اور کچھ محروم لوگ، بدقسمت لوگ۔ ہمیں چاہیے کہ خوش نصیب بنیں اور محرومی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں سعادت کی زندگی ملے اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش نصیب بنائیں اور بدقسمت انسان بننے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین۔ وہی مولانا صفات عالم محمد زبیر سامعین کرام، وہ خلوص کی چاشنی، روانی اور شمع کی پگھلتی ہوئی موم سے زیادہ نرم اور نازک، یہ الفاظ جو سماعتوں میں آپ کی جا رہے تھے، مولانا صفات عالم محمد زبیر کی باتوں میں یہ مٹھاس ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ مولانا صاحب، آپ کو میں محمد برکت خان اور ابوبکر پایولی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو بہت پیار بھرا سلام کر رہے ہیں۔ ان کا سلام قبول کر لیں، تھوڑی دیر ہو گئی مگر دیر آئے درست آئے۔ علیکم وعلیہم السلام۔ اچھا سامعین کرام، ایک تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر مولانا صفات عالم محمد زبیر سے کچھ سوالات پوری کرتے ہیں، 2 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ کا استقبال ہے اور مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صفات عالم محمد زبیر سے کچھ سوالات جو کہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ان سے کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ سوالات پہلے کر لیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ایک سوال ہے چھوٹا سا آسان سا سوال، وہ نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ نیل پالش کی بات کریں گے۔ جی، نیل پالش اصل میں اگر اس کے اندر ناپاک چیزیں استعمال نہ کی گئی ہوں تو نیل پالش لگانا جائز ہوگا، اگر ناپاک چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر پاک چیز استعمال تو کی گئی ہے لیکن کیمیکل اس میں ایسا ہے کہ ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ اگر کسی بہن نے استعمال کیا ہے تو ان کو وضو کرنا ہے، تو اگر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تو اسے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کرتے وقت اگر پانی ناخن کے نیچے نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر رنگ کی شکل ہے، یعنی نیل پالش اس انداز کا ہے کہ وہ رنگ کی شکل ہے اس کی اور جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفصیل سامنے میں رہنی چاہیے۔ اور مولانا صاحب، ایک سوالات کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے اس کو بڑھائیں گے، اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ خوبصورتی کے جو آپریشن کرواتے ہیں کچھ لوگ، یعنی پلاسٹک سرجری جس کو کہا جاتا ہے، جی کہ اپنے کو مصنوعی طریقے سے خوبصورت بنانا، جی، اس کے بارے میں کیا حکم؟ پلاسٹک سرجری کی 2 شکلیں بنتی ہیں عام طور پر۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے پلاسٹک سرجری اگر کرائی جائے، یعنی کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس عیب اور نقص کو دور کرنے کے لیے اگر سرجری کرائی جا رہی ہے، جیسے کسی حادثہ میں کسی کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، چہرے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور پلاسٹک سرجری کر کے اس عیب کو دور کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی، اور اس چاندی کی ناک میں جب بدبو پیدا ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ سونے کی ناک بنوا لیں۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عیب کو دور کرنے کے لیے اگر سرجری کرا رہے ہیں تو جائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر خود کو خوبصورت بنانے کے لیے آپریشن کرایا جا رہا ہے، سرجری کرائی جا رہی ہے، تو یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کھال کی جلد کی سرجری کرانا تاکہ کم عمر دکھائی دیں، یا سینے کی سرجری کرانا تاکہ خوبصورتی نمایاں ہو، یا اس طرح کی جو بھی سرجریاں ہیں، یہ اصل میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتی ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شیطان کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ہم ان انسانوں کو حکم دیں گے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو شکل دیا ہے اس شکل میں چینجنگ لانا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اگر عیب کو چھپانے کے لیے ایسا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے ایسا ہے تو ناجائز ہوگا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، ایک بڑا اچھا سا سوال ہے کہ کھانا، یہ جو میری مخصوص غذا ہے، جو یعنی میں اپنا مخصوص سوالے میں رہی کہ کھانا کھانے کے لیے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں پسند تھیں، جی کہ جی یہ کہنا زیادہ مناسب ہو کہ وہ کون سے کھانے زیادہ کھایا کرتے تھے؟ جی 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 بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے ایک عام عادت یہ تھی کہ آپ کوئی بھی کھانا ہوتا تھا اس میں عیب نہیں لگاتے تھے، اگر خواہش ہوتی تو کھاتے ورنہ ترک کر دیتے تھے۔ البتہ کچھ کھانے ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کو بہت پسند تھے اور اس کا آپ زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر گندم اور جو کی روٹی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا، بکرے کا گوشت، اور اس میں بھی دست یعنی ہاتھ کا جو گوشت ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مچھلی بھی آپ پسند کرتے تھے، پنیر بھی پسند کرتے تھے، حریرہ پسند کرتے تھے، گھی، آٹا، چینی اور دودھ وغیرہ کو ملا کر کے حریرہ بنایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسند کرتے تھے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کدو پسند کرنے لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثرید بھی بہت پسند کرتے تھے، اور ثرید کیا ہوتا ہے؟ روٹی کو شوربے میں پکانا یا گوشت اور شوربے میں مکس کر کے بھگو دینا اور کھانا، تو ثرید اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثرید بھی بہت پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے وہی کہہ رہے ہیں جو پرانے جمع کر کے جو پرانے لوگ تھے وہ سالن بنایا کرتے تھے، جی، روٹی کو شوربے وغیرہ میں ملا کر کے بنا دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ دی جائے، اس کو ثرید کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بھی بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند ہوتا تھا، سرکہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، کہ سرکہ بہت ہی اچھا سالن ہے، سرکہ بہت ہی اچھا سالن ہے۔ اسی طریقے سے جی ہاں لیتے ہیں کال۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ کیا پوچھیں مولانا صاحب سے؟ مولانا صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پوچھیں سوال۔ یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب کہ جیسے کہ ابھی قرآن شریف میں سنا کہ ابھی جو مردے کو اس کو دکھاتے ہیں جہنم اور جنت، اور جمعہ کے دن جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ بری کرتے، تو کہنا مطلب یہ کہ انسان اچھے مرنے کے بعد میں جنت میں جاتا ہے یا ادھر ہی رہتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے؟ اور پھر جمعہ کے دن بہت سے ان کو آزاد بھی کرتے ہیں، ایسا سنا تھا میں نے۔ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور دوسری بات اور ہے کہ یہ داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ اسی کی داڑھی سے ہی ہو رہے اور بنا داڑھی کا، اور یہاں سے بچہ اپنا داڑھی اگر طریقے سے نہیں رکھے تو منع کرے بھائی تو اپنا داڑھی رکھ، پھر ہم پاگل جیسا نہیں گھوم،
ابھی بتا دیں مولانا صاحب اس کے لیے جواب دیں گے فیاض بھائی، ٹھیک ہے؟ بس یہ بتا دیں. بہت شکریہ فیاض بھائی، بہت شکریہ جی جی مولانا صاحب. جی، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن کیا جہنمی کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے یا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ایک انسان کو جنت یا جہنم میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں، اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ ایک بندہ اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے، اس برزخی زندگی میں اگر وہ نیک تھا تو اس کو انعام ملتا ہے، اور اگر وہ برا تھا تو اس کو سزا ملتی ہے. جنت کا انعام ہوتا ہے، جہنم کی سزا ہوتی ہے. اگرچہ اس کو جہنم میں ابھی داخل نہیں کیا گیا ہے یا نیک انسان کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا، حالانکہ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برزخی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام میں فرعون کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جمعہ کے دن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہاں تک کہ یہ بھی کہنا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی وفات پائے گا تو قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، یہ بھی اوتھینٹک کوئی حدیث نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ سوموار کے دن. تو اگر جمعہ کے دن وفات پانے کی اتنی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو سوموار کے دن وفات کیوں دیا؟ تو جمعہ کے دن وفات پانے کی بھی کوئی اصل میں اصلیت نہیں کہ اس دن اگر کوئی وفات پاتا ہے تو اس کی اہمیت ہے، یا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یا جمعہ کے دن عذاب قبر روک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو جمعہ کے دن بھی اس کو انعام ملے گا، اگر کوئی برا ہے تو جمعہ کے دن بھی اس کو سزا ملے گی. جمعہ کے دن کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ اس دن عذاب قبر روک دیا جائے. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جی عبداللہ بھائی. اچھا، اسی کے اندر ذرا سا اور ایڈ کر لیں کہ وہ سوال ان کا مقصد یہ تھا کہ مرنے کے فوراً بعد کیا جنت دوزخ دے دی جاتی ہے؟ ہاں، مرنے کے فوراً بعد جنت کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں اور جہنم کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی جہنم یا جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے، نعمتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن انعام اور سزا مرنے کے فوراً بعد جب ایک انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. رہی بات داڑھی کی، جی عبداللہ بھائی. 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. جی 3 سیکنڈ ہے. ہاں، تو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عافو اللحى واحفوا الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کاٹو. اس سے پتہ یہ چلا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر ہم داڑھی حلق کرتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. برکیف انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین اللہم آمین. سامنے کرنے والی کوئی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تجربے کو پھر حاصل ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.